السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کا یہ ٹاپک شاید وہ واحد ٹاپک ہے کہ اگر کوئی آخری ٹاپک ہوتا جس پہ میں ویڈیو بنانا چاہتا تو اس ٹاپک کے اوپر بناتا، لیکن یکے بعد دیگرے اتنے سارے لوگوں نے اپنی بات سنائی، اپنے واقعات سنائے، واقعات کیا حادثات سنائے کہ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ ویڈیو خصوصاً ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے۔ انت بنات الصحابہ، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں میں سے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے کچھ گزارش کروں گا، ٹھنڈے دل سے ایک دفعہ سن لیجئے۔ محبت ہمارے معاشرے میں 3 ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، کارن ہیں جن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شاید ہی کسی کو کسی سے محبت ہو۔ پہلا ریزن ہوتا ہے کہ بندے کی آپ کو پرسنالٹی، شکل یا جسم پسند آ جاتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے آپ کو، تبھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا کہ فلاں لڑکی کو کسی کاڑے شخص سے محبت ہو گئی، کسی اندھے سے محبت ہو گئی، کسی بدصورت سے محبت ہو گئی، کسی ایسے شخص سے محبت ہو گئی جس کو پھل بیری ہوئی ہے، برس کا مرض ہے، کوئی معذور ہے، اس سے محبت ہو گئی۔ نہیں تو خوبصورتی ایک بہت بڑی وجہ ہے محبت ہونے کی۔ دوسری بڑی وجہ ہے پیسہ۔ اس کے پاس پیسہ ہے، آپ غریب گھر سے ہیں، آپ کا چھوٹا سا گھر ہے، آپ کے گھر میں کبھی گاڑی نہیں تھی، آپ کے ابو کبھی آپ کو باہر گھمانے کے لیے نہیں لے گئے، آپ نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے، آپ کو کبھی برانڈڈ سوٹ نہیں ملا۔ تمام تر مجبوریوں کی، تمام تر کمیوں کی جو آپ کی زندگی میں رہ گئی ہے، آپ اس کا جواب محبت میں ڈھونڈتی ہیں، اور یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ تو آپ تمام تر محرومیوں کی تکمیل جو محبت سے چاہتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پہلی وجہ شکل، صورت، جسم ہوتا ہے، دوسری وجہ پیسہ ہوتا ہے، تیسری وجہ رتبہ ہوتا ہے۔ آپ بولتے ہیں بندہ کیا بات کرتا ہے، کتنی اس کی فین فالوئنگ ہے، ایک دنیا اس کو سنتی ہے، کتنا ہی کوئی نیکوکار آدمی ہے، اتنا اچھا بندہ ہے، مجھے مل گیا تو میری زندگی بن جائے گی۔ اور اس کے لیے آپ یہ بھی نہیں دیکھتی، ان تینوں صورتحال میں آپ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ بندہ کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے، آپ دوسری، تیسری، چوتھی خفیہ بیوی سب کچھ بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور یہ محبتیں کر بیٹھتی ہیں، اور سامنے والا صرف اور صرف آپ سے کھیل رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ساری کی ساری محبتیں بڑی بے ضرر طور پہ شروع ہوتی ہیں، ہیلو ہائے سے، سلام دعا سے، میسج سے، کسی سے کوئی دینی یا دنیاوی سوالات پوچھنے سے۔ پھر آپ کے ساتھ آپ اس کے حسن اخلاق سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، یا اس کے پیسے سے، یا اس کے رتبے سے، یا اس کی شکل و صورت سے، پرسنالٹی سے، چال ڈھال سے، کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے لیے وہ تمام تر زندگی کی محرومیوں کا جواب ہے۔ اس کے لیے آپ صرف اور صرف ایک ٹائم پاس ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور آپ اکیلی نہیں ہیں اس کے لیے، آپ جیسی 20 اس کے پاس دوسرے موجود ہیں۔ تو بالکل بھی ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت آرام سے اس کا ایک سمپل سا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ کی محبت کو 6 مہینے سے اوپر ہو گئے اور سامنے والے نے آپ کے گھر پہ رشتہ نہیں بھیجا، تو آلموسٹ 100% شور ہے کہ وہ فراڈ ہے، وہ ٹائم پاس کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ سے پہلے بھی 20 کر چکا ہے، آپ کے بعد بھی 20 کرے گا۔ وہ ہر جمعے ایک محبت کرتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے لیے جو بھی محبت کی ڈیفینیشن ہے وہ ٹائم پاس ہی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ کبھی بھی پبلک میں آپ سے نہیں ملے گا، پبلک میں کوئی پوسٹ نہیں لگائے گا، کوئی تصویر نہیں لگائے گا، پبلک میں کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اپنی بدنامی کا، عزت کا خطرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی وہ آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا، اپنے ماں باپ کو کے گھر پہ نہیں بھیجے گا، آپ کے ماں باپ سے آ کے نہیں ملے گا، اور وہ آپ کو کہانیاں کرتا رہے گا، آج یہ مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ ہے، آج بیوی میں میں گئی ہوئی ہے، آج بیوی میں کیسے واپس آ گئی ہے، آج یہ مسئلہ چل رہا ہے، آج بریک اپ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ صرف کہانیاں اور ٹوپی ہیں۔ بڑے دکھی الفاظ میں بات بولتا ہوں کہ ایسا شخص آپ سے اگر مدینہ شریف سے بھی کال کرے نا، اور کعبہ شریف کے سامنے بھی کھڑا ہو کے آپ کو کال کرے یا ویڈیو کال کرے، تو یقین مان لیجئے کہ وہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہا، اپنے نفس، اپنی شہوت کا ہی طواف کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ شاعر کہتا ہے، مبارک علی شاہ صاحب کا شعر ہے کہ کبھی اپنے دل کے اندر تجھے دیکھتے تو رکتے، ایک آنخ بے مکیں کا، اس کاخ بے مکیں کا یہ طواف کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے۔ گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، شہر کبھی نہیں دیکھا ہوتا، کوئی بندہ ان کو ملتا ہے، فون کے اوپر یا آنا ہو گیا، کسی ویب سائٹ کے اوپر
یہ منوس سوشل میڈیا کے اوپر، اب وہ اس کے بہلاوے میں آ کے شہر آ جاتی ہیں، عزت بھی جاتی ہے، کبھی کبھی جان بھی چلی جاتی ہے، اور زندگی بھر کا کانفیڈنس اور محبت، یہ ساری کہانیاں سب رہ جاتی ہیں۔ پردہ آپ کو صرف اور صرف آپ کی جو حفاظت کر سکتا ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح کے علاوہ یقین جانیے کوئی چیز کائنات کی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ نہ ہی کسی کا مال آپ کی حفاظت کرے گا، نہ ہی رتبہ حفاظت کرے گا، نہ ہی شکل و صورت کرے گی، نہ جسم کرے گا، نہ خاندان کرے گا، نہ رشتہ دار کریں گے۔ نکاح وہ واحد چیز ہے جو عورت کا محافظ ہے۔ اس نکاح کو استعمال کیجئے۔ آپ کی عمر ہو گئی ہے، ماں باپ سے عرض کر دیجئے کہ جی کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کے ہماری شادی کروا دیجئے، اللہ رزق میں برکت دے گا، اللہ آسانی کرے گا۔ کسی کو دل دے بیٹھی ہیں اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ کو اسی سے شادی کرنی ہے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ اور بتا دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کے رات کو جب نماز پڑھیں، سونے کے لیے لیٹیں، تہجد پہ اٹھ جائیں تو کیا ہی بات ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیا کریں کہ اللہ سائیں مجھے وہ شخص پسند آ گیا ہے اور میرا سانس رکتا ہے اس کے بغیر، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی۔ اگر تو وہ شخص مجھے تجھ سے قریب کرنے کا باعث بنے تو میرے نصیب میں لکھ دے، آسانی کر دے کہ میری اس سے شادی ہو جائے اور نکاح میں آ جاؤں۔ اگر وہ شخص میرے لیے برا ہے دین میں اور دنیا میں اور تجھ سے دور کرنے کا باعث بنے تو اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ اب اللہ کا ذکر کرتی رہیں، کچھ نہیں کریں، روز 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتی رہیں، آپ دیکھیں گے کہ قدرت کوئی نہ کوئی انتظام کرے گی کہ یا تو اس شخص کا اصل چہرہ آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، یا اس کی محبت اپنے آپ دل سے نکل جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو ڈھارس مل جائے گی۔ بدقسمتی سے آدھے سے زیادہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی افیئر چل رہا ہے۔ پہلے چھوٹے ہمارے پاس ملک بچے ہوتے تھے، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، ہم بولتے ہیں چلے عمر ہے ایسی اس کی، کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، اس کی جب تک شادی نہیں ہوگی وہ حرکتیں کرتا رہے گا۔ آج کل تو رونا یہ مچا ہوا ہے کہ 30 سال والا بھی کر رہا ہے، 40 سال والا بھی کر رہا ہے، 50 سال والا بھی کر رہا ہے، 60 سال کا بھی کر رہا ہے، 70 سال کے بابے ہیں، وہ 18 سال لڑکیوں کے، 20 سال کی بچیوں کو موبائل کے اوپر وہ ایزی لوڈ کرواتے ہیں، آئی فون کے تحفے دیتے ہیں، اس کے جواب میں ان سے شام دن رات باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو ٹائم پاس کرنا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرنا، ان کی بیگم مر گئی ہے یا بیگم کہیں چلی گئی ہے یا ملک سے باہر ہے۔ ایون جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں، بڑا ٹائم گزرا میرا امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، میڈل ایسٹ کے اندر، سب لوگ فیملیز کے بغیر، اسپیشلی جو میڈل ایسٹ کے اندر ہیں، باہر ہوتے ہیں، سب کے پاس 4 5 ہوتی ہیں۔ صبح کسی سے بات کرنی ہے، شام کو کسی سے بات کرنی ہے، ویکینڈ پہ کسی سے بات کرنی ہے۔ جس سے شام کو بات کریں اسے بولتے ہیں صبح جاب کے اوپر ہوں، جس سے صبح بات کریں اس کو بولتے ہیں میں ایوننگ کی جاب کرتا ہوں، جس سے ویکینڈ پہ بات کرتے ہیں اسے بولتے ہیں میرے کے اوپر کیا ہوں۔ ایک ساری کی ساری کہانیاں ہیں، ان کا ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے اور بچیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ کچی عمر کی ہوتی ہیں نا تو آپ صحیح ہر چیز کو صحیح سمجھتی ہیں۔ بندہ بولتا ہے آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، آپ سچ مان لیتی ہیں۔ بندہ بولتا ہے آپ جیسا تو دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ مان لیتی ہے۔ بندہ بولتا ہے جو جذبات میرے آپ کے نہیں ہیں، آج تک کسی کے لیے بھی نہیں ہوئے، آپ مان لیتی ہیں۔ میں غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری تربیت ایسی ہوئی نہیں کہ میں استعمال کر سکوں، لیکن بڑا دل چاہتا ہے کہ وہ گھسے پٹے وہی 20 25 جملے ہیں جو سارے کے سارے لوگ بولتے ہیں ہماری مظلوم بچیوں کو اور بیٹیوں کو، ان سے بچا کریں۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ نماز میں دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے ملک کی بچیوں کو، بیٹیوں کو برے لوگوں کے شر سے بچا، ہم سب کے شر سے بچا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کا باپ ہونا بہت بڑا کٹھن کام ہے، بھائی ہونا بہت کٹھن کام ہے اور بہت مشکل ہے، اور بندہ یوں سمجھیں کہ پورے صراط پہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کوشش کریں چھوٹی عمروں میں شادی کر لیں، نکاح کو اپنا محافظ بنائیں تاکہ قدرت کی برکت بھی آپ کے ساتھ شامل ہو اور آپ ان چیزوں سے بچیں۔ لیکن یقین مان لیجئے میری بات کے اوپر کہ اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہیں اور آپ کا سو کالڈ عشق 6 مہینے سے زیادہ چل رہا ہے، 3 سال سے چل رہا ہے، 4 سال سے چل رہا ہے، 5 سال سے چل رہا ہے، 10 سال سے چل رہا ہے، اور اس کو کنورٹ نکاح کے اوپر نہیں ہو رہا، تو صرف پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور کچھ نہیں۔ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کی کمپین رن کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کنورژن کتنے روپے میں آ رہی ہے۔ ایک دن اسٹار چلا 300 میں کنورژن آ رہی ہے، 400 میں آ رہی ہے، 500 آ رہی ہے۔ اب 4 دن سے اسٹار چل رہا ہے، 5000 روپے کھا چکا ہے ہمارے، کنورژن کوئی نہیں آ رہی، تو ہم اس ایڈ کو بند کر دیتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، پیسے بھی برباد ہوگا، ٹائم بھی برباد ہوگا، زندگی بھی برباد ہوگی، الٹا نقصان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کا عشق اگر کنورٹ نہیں ہوتا نکاح میں تو جھوٹ ہے۔ آپ کی محبت
اگر اسلام کے مطابق کنورٹ نہیں ہوتی، آپ کو ازدواجی طور پہ میاں بیوی نہیں بناتی، تو فراڈ ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ پورا ملک اس سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور قصور سب سے زیادہ اس میں لڑکیوں کا ہے۔ اگر آپ میسیج کا جواب نہ دینا تو سامنے والے کی کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو پورا جملہ بولے۔ اگر آپ جملے کا جواب نہیں دیں، کبھی اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو کال کرے۔ آپ کال کے اوپر بات نہ کریں، کبھی وہ آپ کو باہر ملنے کے لیے نہیں بلائے گا، اور پھر یہ کہانی چلتی رہتی ہے۔ سب کا مقدمہ بالکل بے ضرر ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے اتنا شریف آدمی ہے کہ حوروں کو بھی نہیں دیکھتا ہوگا نا، فرشتے نے بھی اس کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ اگر آپ کے سامنے کھل جائے تو آپ کو اس کے استعار پتہ چلے۔ ہمارے ملک میں تو بدقسمتی سے وہ لوگ جو 3 دن کی ورکشاپ کرواتے ہیں اللہ کی محبت کے اوپر، صوفیزم کے اوپر، آپ کبھی 24 گھنٹے ان کے ساتھ گزار لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز تک نہیں پڑھتے۔ تو اتنی زیادہ پرسنلٹیز لوگوں کی دنیا میں موجود ہیں کہ سچ جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک وہ پرسنلٹی ہوتی ہے جو آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، جو آپ اصل میں آپ ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ مکروہ شکل ہوتی ہے وہ، اللہ اس سے بچائے۔ اللہ کی ستاری ہے جس نے گناہ ڈھانپے میں، ورنہ کوئی منہ پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان لوگوں سے بچیں، ان سے دور رہیں، عافیت میں رہیں، گھر میں رہیں، نکاح کے اندر رہیں۔ باقی جتنے فراڈی ہیں، جتنے اسکیم ہیں، یہ سب چلتے رہیں گے۔ اپنی زندگیاں انہوں نے برباد کی ہوئی ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس آگ میں آپ کو بھی لے کے جلیں گے۔ مزید کوئی سوال ہو، کمنٹس ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ مشکل سوالات آپ پوچھ لیتے ہیں یا اپنی کارگزاری آپ بتا دیتے ہیں، میرے ساتھ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، بڑی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ اللہ آپ سب کے اوپر آسانی کرے۔ آپ سب ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں۔ اللہ آپ کے لیے اچھا ماحول دے، آسانی والا معاملہ کرے، اور خدا غارت کرے ان لوگوں کو جو جھوٹ بول کے بچیوں کو جھوٹا دلاسا، جھوٹا بھروسہ دے کے ان کا وقت برباد کرتے ہیں۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔